الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو دین کی ہیبت اور وقت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی ذات ہے اور اس کی صفات حقیقی صفات ہیں۔ وہ ہم سب کا مالک اور خالق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم نے اسی کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا بندہ بن کر رہنے میں ہی ہماری خیر ہے، اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ کامیابی ملک مال میں نہیں، عہدہ ڈگری میں نہیں، دنیا کی کسی چیز میں کامیابی نہیں۔ ملکوں والے سمجھتے ہیں، بادشاہ یہ والے سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، حالانکہ نمرود کا انجام، فرعون کا انجام ہم سب جانتے ہیں۔ وزارتوں والے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کامیاب ہیں، حامان کا انجام سے کون واقف نہیں ہے۔ بڑی بڑی کوٹھیاں بنانے والے اور نت نئے ڈیزائن کے اور فیشن کے لباس پہننے والے یہ بھول چکے ہیں کہ قبر کی تنگی اور تاریخی اور کفن کا سادہ لٹھا بھی اسی بازار سے ملتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کامیابی کا جو معیار ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ یہ تو متاع قلیل ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ یہ پورا دین ہم سب کی زندگی میں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی مبارک محنت سے، اور اس محنت میں بنیادی محنت جو ہے نا کلمہ کی ہے، ایمان کی ہے۔ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان کا کلمہ ہے، ایمان کے بول ہیں۔ اس کو جتنا بولیں گے، جتنا سوچیں گے، جتنا آگے پھیلائیں گے، ہمارا اپنا ایمان مضبوط ہوگا، اور ہمارا اپنا ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، ایسے بیکار نہیں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ یہاں ہر انسان جو آتا ہے وہ اپنا ایک امتحان کے لیے آتا ہے، ایک مسافر کی حیثیت سے آتا ہے۔ امتحان دینے کے بعد، سفر کرنے کے بعد ہم سب نے واپس لوٹ جانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اور آخرت میں کامیابی جو ہوگی، جو یہاں نیک عمل کر کے جائیں گے، جنت اور دوزخ کا فیصلہ انہی بنیادوں پر ہوگا، ہمارے نیک اعمال کی بنیاد پر ہوگا، اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ نیک اعمال کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ایمان اعمال والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایمان اور اعمال والوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جنت میں یہ اللہ کے مہمان ہوں، مگر ہمیں اپنے اعمال تو کرنے ہیں لیکن ان پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا، ان پہ بھروسہ نہیں کرنا، ان پہ تکیہ نہیں کرنا، ان پہ غرور نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرما دیں گے۔ لیکن اعمال کرنے ضروری ہیں، ایمان اور اعمال کے بغیر گزارا نہیں ہے۔
میرے عزیز دوستو، جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کے سامنے دنیا کا نفع نہیں رہتا، دنیا کا نقصان نہیں رہتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پہ بھروسہ کرتا ہے اور اس کی لکھی ہوئی تقدیر پہ راضی رہتا ہے، وہ صبر اور شکر کے دائرے میں رہتا ہے، اور صبر اور شکر والوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جو صبر کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں، اور جو شکر کرے گا میں اس کی نعمت کو بڑھا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین ایمان کی نعمت دی ہے اتنی بڑی، اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعلیٰ اخلاق کا درس دیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، ظالموں کو بھی معاف کر دیا، وحشیوں کو بھی معاف کر دیا، اور ہمیں معاف کرنا اور درگزر کرنا سکھایا ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں ایک نا نظر آنے والی آگ ہے جو ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے، جہاں بھائی بھائی کا نہیں، والدین اور اولاد میں دوریاں ہیں، دوست کی دوستی پہ اعتبار نہیں، کوئی کسی سے مخلص نہیں، کوئی کسی کا نہیں۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس صادق اور امین کا، جس کی محبتیں صادق ہیں امت کے لیے، جس کی وفائیں صادق ہیں، اس کا دیا ہوا سبق ہم نے بھلا دیا ہے، اور اس کا ہمیں کوئی افسوس بھی نہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کی ایک نماز قضا ہو گئی بھلے اس نے بعد میں پڑھ لی، تو دنیا کے حساب سے 2,88,00,000 سال جہنم میں رہے۔ معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، وہ غفور رحیم، مگر قاعدہ قانون یہی ہے۔ اور کل قیامت والے دن، اور جب اہل جنت ہوں گے وہ اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیسے آئے؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بھائی 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور کتنا بڑا یہ المیہ ہے، اس کو ہم نے مسئلہ نہیں سمجھا، اس کو ہم نے المیہ نہیں سمجھا، نبی کے کام کو ہم نے کام نہیں سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو امت کے لیے پیار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی کے لیے فکر مند رہتے تھے کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا، اور 90% لوگ جہنم کے راستے پہ چل رہے ہوں اور اس کی ہمیں فکر نہ ہو۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کون سی وفا ہے میرے عزیز دوست۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا باقی تلقین غزالی نہ رہی۔ میرے عزیز دوستو، دین محنت سے آیا ہے، قربانیوں سے آیا ہے۔ یہ قربانی مانگتا ہے، ایک عزم مانگتا ہے کہ اپنے اخراجات کو آگے پیچھے کر کر، اپنے جیب پر بوجھ ڈال کر اللہ کے راستے میں نکلنا۔ یہ پورا کا پورا دین میری زندگی میں آ جائے، میرا ایمان بہتر ہو جائے، میرا ایمان بلند ہو جائے، میرا ایمان مضبوط ہو جائے، میری نمازیں صحیح ہو جائیں، اور میری زبان ذکر کرنے والی بن جائے، مجھے دین کا شعور حاصل ہو جائے، اور میرے اخلاق اچھے ہو جائیں، اور میرا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جائے، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جائے۔ اور یہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ لگی، اور جس کے لیے ہمیں اللہ کے نبی نے دعا دی ہے کہ خوش خرم رہے، شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے، اس پر عمل کرے اور آگے پہنچائے۔ میرے عزیز دوستو، اس کام کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے ہیں، کرنے کے لیے پوری زندگی ہے۔ ایک دفعہ 4 مہینے لگا لی جائیں، اور اس کے بعد عزم کیا جائے کہ اس محنت کو خود بھی کروں گا اور آگے بھی اس کا تلقین کرتا رہوں گا۔